ہندوستان پر جن مسلم خاندانوں نے حکومت کی ہے ان میں غالباً سب سے طویل عرصہ مغلوں کے حصے میں آیا ہے، جو 1526 سے لے کر سن 1857 تک یعنی تقریباً 350 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ مغلیہ خاندان کا چھٹا فرمانروا اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ تھے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر سن 1618 میں ممتاز محل کے بطن سے پیدا ہوئے اور سن 1707 میں اس دنیا سے انتقال فرمایا، یعنی پورے 90 سال کی طویل عمر پائی۔ پھر آپ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ 1657 سے لے کر سن 1707 تک یعنی تقریباً 50 سال آپ نے حکومت کی، اور آپ کے عہد میں ہندوستان کا رقبہ جتنا وسیع ہوا اتنا وسیع نہ اس سے پہلے ہوا اور نہ آپ کے بعد، یعنی موجودہ افغانستان سے لے کر بنگلہ دیش کی آخری سرحدوں اور لداخ و تبت سے لے کر جنوب میں کیرلا تک وسیع و عریض سلطنت کا قیام حضرت اورنگزیب عالمگیر کی دین ہے۔ آپ علیہ رحمہ سلاطین مغلیہ میں سے واحد شخص ہے جو حافظ قرآن تھے۔ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو اپنے وقت کے جید مشائخ اور اساتذہ کی صحبت کا موقع ملا، جن سے آپ نے اکتساب فیض حاصل کیا۔ بچپن ہی میں عربی، فارسی، ترکی اور ہندی زبانوں پر مہارت حاصل کر لی اور ان میں موجود کتب و رسائل کا مطالعہ بھی کر لیا۔ شیخ سیف الدین نبیر حضرت مجدد الف ثانی اور خواجہ محمد سعید خلف الرشید حضرت مجدد الف ثانی نے روحانی تربیت فرمائی۔ آپ کی دین پروری، دینداری، تقوی و پرہیزگاری، علم و فضل، عدل و مساوات، علم و دوستی، خدمت دین اور عظیم کارناموں کی وجہ سے آپ کو 12ویں صدی کا مجدد کہا جاتا ہے۔ اتنی وسیع سلطنت کے سلطان ہونے کے باوجود آپ نے کبھی بھی عبادت و ریاضت میں کمی نہیں آنے دی۔ آپ ہر وقت باوضو رہتے تھے۔ کلمہ طیبہ، دعائے معصورہ، درود شریف اور ذکر اللہ سے زبان تر رہتی تھی۔ نماز صف اول میں باجماعت ادا کرتے تھے۔ تمام سنن و نوافل اور مستحبات خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ شب زندہ دار تھے۔ سال کے اکثر حصے میں روزے سے رہتے تھے اور رمضان المبارک کے عشرے اخیر میں معتکف رہتے تھے۔ آپ نے امور السلطنت سنبھالتے ہی ہندوؤں اور مسلمانوں کی فضول رسمیں ختم کر دی اور فحاشی کا انسداد کیا۔ خوبصورت مقبروں کی تعمیر اور آرائش ممنوع قرار دی۔ قوال، نجومی، شاعر موقوف کر دیے گئے۔ شراب، افیون اور بھنگ بند کر دی گئی۔ درشن جھروکا کی رسم ختم کی اور بادشاہ کو سلام کرنے کا اسلامی طریقہ رائج کیا۔ سجدہ کرنا اور ہاتھ اٹھانا موقوف ہوا۔ سکوں پر کلمہ طیبہ لکھنے کا دستور بھی ختم ہوا۔ کھانے پر ہر قسم کے محصول اور ٹیکس ہٹا دیے گئے۔ آپ کے دور حکومت میں حکمرانوں اور عمالوں کی نگہبانی کا بہترین نظام تھا۔ قومی خزانے سے ذاتی خرچ کے لیے ایک پائی بھی نہیں لیتے تھے۔ قرآن مجید لکھ کر، ٹوپیاں سی کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ نظام سلطنت چلانے کے لیے ایک مجموعہ فتاویٰ تصنیف کیا جسے فتاوی عالمگیری کہا جاتا ہے۔ فتاوی عالمگیری فقہ اسلامی میں ایک ممتاز مقام رکھتا ہے۔ آپ کے زمانے میں علم بیچا نہیں جاتا تھا۔ تعلیم جیسے مقدس شعبے کی تجارت نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہر شہر اور ہر قصبے میں سرکاری مدارس کی بنیاد رکھی گئی، جہاں ہر قسم کی تعلیم مفت میں ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ
علماء و طلباء کو وظائف اور روزی نے مقرر تھے، جس کی وجہ سے مطمئن ہو کر تعلیم و تعلم میں مشغول رہتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کی اخلاقی خوبیوں پر تمام مورخین یہاں تک کہ آپ کے مخالفین بھی متفق ہے کہ یہ تخت شاہی پر بیٹھنے والا ایک درویش تھا جو قرآن مجید کی کتابت اور ٹوپیوں کی سلائی سے اپنی ضروریات پوری کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی موت کے وقت وصیت کی کہ اسی آمدنی سے تجہیز و تکفین کی جائے جو انہوں نے قرآن مجید کی کتابت اور ٹوپیوں سے حاصل کی تھی۔ ایسے زاہد درویش صفت، قناعت پسند اور عیش و عشرت سے دور بادشاہ کی نہ صرف ہندوستان بلکہ تاریخ عالم میں بھی کم مثالیں مل پاتی ہے۔ یہ تو ان کی ذاتی زندگی کے اوصاف ہے۔ اس کے علاوہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے عہد میں غیر معمولی اصلاحات بھی کی، ترقیاتی کام کیے، نامنصفانہ احکام کو ختم کیا اور سرکاری خزانوں کو عوام پر خرچ کرنے اور رفاہی کاموں کو انجام دینے کی تدبیر کی۔ آپ نے تعلیم کی ترقی پر خصوصی توجہ دی، ہر شہر اور ہر قصبے میں اساتذہ مقرر کیے۔ اورنگزیب کا ایک بڑا کارنامہ سماجی اصلاح بھی ہے۔ آپ نے بھنگ کی کاشت پر پابندی لگائی، شراب خانے بند کیے، قحبہ گری کو روکا، فاحشہ عورتوں کو شادی کرنے پر مجبور کیا، لونڈی غلام بنا کر رکھنے یا خواجہ سرا رکھنے پر پابندی لگائی۔ اورنگزیب عالمگیر نے قدیم سڑکوں اور سرائیوں کی مرمت کی، نئی سڑکوں اور مسافر خانوں کی تعمیر کی، تعلیمی اداروں اور عبادت گاہوں کو جاگیروں کی عطیہ وغیرہ کے جو رفاہی کام کیے وہ سپرد کیے گئے۔ ان کے علاوہ مختلف دوسرے میدانوں میں جو خدمتیں انجام دی ہے وہ بھی آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ آپ کی رحم دلی، انصاف پروری اور عفو درگزر کا ان لوگوں نے بھی اعتراف کیا ہے جو آپ کو ایک خشک مزاج، ناروا دار اور سخت گیر حکمراں قرار دیتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ اپنے حریفوں کے ساتھ، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، سنی ہو یا شیعہ، پٹھان ہو یا مراٹھے و راجپوت، زیادہ سے زیادہ صلح اور درگزر کی پالیسی اختیار کی۔ خود شیواجی کو جس طرح انہوں نے بار بار معاف کیا اور اس کے بیٹے کو گلے لگایا، یہ اس کی بہترین مثال ہے۔ مگر افسوس کہ انگریزوں نے ہندوستان کی دو بڑی قوموں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی دیوار قائم کرنے کی جو منصوبہ بند کوشش کی، اس میں مغلوں کے دور حکومت کو عموماً اور آخری پرشوکت مغل بادشاہ اورنگزیب کے بارے میں خصوصاً بڑی بڑی غلط فہمیاں پھیلائی، اور بعض مصنفین نے ان کا اعلی کار بنتے ہوئے ایسی کتابیں تصنیف کی جن کو تاریخ اور واقعہ نگاری کے بجائے ناول نگاری اور افسانہ نویسی کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ انہوں نے ایسی بے بنیاد باتیں لکھ دی جن کا حقیقت اور واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ اورنگزیب کو ایک ہندو دشمن حکمراں کی حیثیت سے پیش کیا گیا اور اس کے لیے اورنگزیب اور شیواجی کی جنگ کو بنیاد بنایا گیا، حالانکہ یہ ایک سیاسی جنگ تھی نہ کہ مذہبی جنگ تھی۔ اورنگزیب کے عہد میں جو غیر مسلم حکومت کے اعلیٰ ترین عہدوں پر رہے ہیں ان میں کئی مراٹھے ہیں جن میں شیواجی کے داماد اور بھتیجے بھی شامل ہیں۔ علامہ شبلی نے ان کا نام بنام ذکر کیا ہے جن کی تعداد 26 ہے۔ خود شیواجی کو بھی اورنگزیب نے پنچ ہزاری منصب عطا کیا تھا جو بڑا منصب تھا اور جس پر بادشاہ کے بعض شہزادے، قریبی رشتہ دار اور معتمد عہدیدار فائز تھے۔ البتہ شیواجی 7 ہزاری چاہتے تھے مگر راجپوت اور پٹھان ریان حکومت اس کے حق میں نہیں تھے۔ دوسری طرف شیواجی کے تعلقات بیجاپور اور جنوبی ہند کی مختلف چھوٹی چھوٹی
مسلم حکومتوں کے حکمرانوں سے تھے اور انہی کی درپردہ یا اعلانیہ تائید و تقویت سے وہ مغلوں پر حملہ کرتے تھے۔ خود اورنگزیب کو دیکھیے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں سے بھی جنگ کی، گولکنڈہ کی قطب شاہی مسلم حکومت پر بھی قبضہ کیا، بیجاپور کی مسلمان سلطنت کو بھی اپنی مملکت کا حصہ بنایا اور کتنے چھوٹے بڑے مسلم حکمرانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی نوبت آئی۔ خود شیواجی کی فوج میں کثیر تعداد میں مسلمان فوجی شامل رہے، خاص کر جب اورنگزیب نے دکن میں اپنی فوج میں کسی قدر تخفیف کی تو یہ فوج بھی ٹوٹ کر شیواجی کے ساتھ جا ملی۔ آپ کے انتقال پر آپ نے تجہیز و تکفین سے متعلق جو وصیت فرمائی تھی وہ یہ ہے: 4 روپیہ 2 آنے جو ٹوپیوں کی سلائی سے حاصل ہوئے ان سے میری تجہیز و تکفین ہو، 305 روپے قرآن نویسی کی اجرت کے محفوظ ہے، وفات کے دن مساکین میں تقسیم کر دیے جائے۔ آپ کے تحریر کردہ قرآن مجید کے 6 نسخے اور ایک 5 سورہ مختلف کتب خانوں میں موجود ہے۔ آپ جس کلام مجید میں تلاوت کرتے تھے وہ اس وقت کولمبیا یونیورسٹی امریکہ کے قبضے میں ہے۔ 20 فروری سن 1707 صبح 90 سال کی عمر میں کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اورنگزیب عالمگیر واصل بحق ہوئے۔ خلد آباد، ضلع اورنگ آباد، صوبہ مہاراشٹر، انڈیا، احاطہ درگاہ حضرت زین الدین میں مدفون ہے۔ آپ کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے علماء ہند کا شاندار ماضی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مزید اپڈیٹ کے لیے ویڈیو سیکشن میں کمنٹ کریں تاکہ اگلے پارٹ میں آپ کی زندگی کے متعلق مزید حقائق کو آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔